السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یہدی للحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلہ گانے تقوی اور مغفرت کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، شکر پروردگار امام مہدی علیہ السلام کے اتنی زندگی روز مل رہی ہے کہ ذکر امام کر رہا ہو، اور خداوند عالم ہمارے دلوں میں امام کی محبت کو مزید مستحکم اور دوام عطا فرمائے۔ اس محبت کے اثرات کو ہمارے اعمال پہ اس طریقے سے قرار دے کہ امام علیہ السلام کی دعائیں ہم سب کو نصیب ہوں۔ تفسیر آیات مہدویت کا عنوان، اور روزانہ آپ کی خدمت میں ہر پارے سے مختلف صورتوں سے آیات تلاوت کی جا رہی، اور آج آپ کی خدمت میں 12ویں پارے سے جو آیت تلاوت کی گئی، اس آیت کا تعلق سورہ مبارکہ یونس سے۔ یونس یہ سورہ نبی کے نام سے 10ویں نمبر کا سورہ۔ آیت کا نشان 35۔ الفاظ آیت یہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ ترجمہ: آیا حق کی طرف وہ ہدایت کرے گا زیادہ حق رکھتا ہے ہدایت کرنے کا، کہ جو خود حق کی طرف ہدایت کر سکتا ہو؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے بنسبت اس شخص کے کہ جو خود ہدایت کا محتاج ہے۔ جب تک اس کی ہدایت نہ ہو وہ خود کسی کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم یہ کیسا حکم لگاتے ہو؟ اب آئیے آیت کی تلاوت آپ نے سماعت کی، اور روایت آپ کی خدمت میں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے معصومین کے اقوال ایک سہارا ہیں، ایک معیار ہے، ایک میزان ہے۔
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اگر آل محمد کے بغیر قرآن کو سمجھنا چاہے تو یہ قول پیغمبر کی خلاف ورزی بھی. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے عطرت اور اہل بیت. اگر قرآن کو خود سمجھنا کافی ہوتا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کو قرآن کے ساتھ امت کی ہدایت کے لیے چھوڑ کر نہ جاتے. یہ تو بات تھی حدیث کی. اور اگر زبان شاعر سے پوچھئے تو 4 مصروں میں یہ پیغام دیتا ہے کہ اس کو نہ سنو گے جو محمد کی زبانی، رہ جائے گا قرآن فقط ایک کہانی. قرآن کو عطرت سے جدا کر کے تو دیکھو، ہر لفظ کہے گا ہیں 72 میرے معنی. اور ہدایت کے اس مسئلے پر ایک چھوٹی سی مثال اور پیش کی جاتی ہے، اور یہ مثال مناظرے کے علم کے اعتبار سے کسی موقع پر اہل ایمان علماء نے استعمال کی تھی. اور یہ گرچہ مثال ایسی تھی جو عیسائیت کی طرف سے اسلام پر ایک اشکال لگتی تھی، سوال کیا گیا تھا، اشکال کیا گیا تھا، اس کے جواب میں یہ مثال، اور اس پر اہل ایمان علماء کا تبصرہ. کہتے ہیں اہل عیسائیت، آج کے دور کے عیسائی، کہ آج کے دور میں اگر کوئی ہدایت کا متلاشی تلاش ہدایت میں اگر آئے مکتب کی طرف، آسمانی مکاتب ہائے فکر میں سے، تو اب ایک مکتب اسلام آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی شہادت اور موت کے اعتبار سے تمام اہل اسلام اور تمام اہل تاریخ نے پیغمبر کی وفات کو لکھا یا پیغمبر کی شہادت کو لکھا. اور اہل اسلام کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور چوتھے آسمان پہ اٹھا لیے گئے. غور کیجئے گا، عیسائیت کا عقیدہ کچھ بھی ہو، اسلام کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. اور ابھی ہم نے کل کی مجلس میں مثال دی تھی ابن خلدون کی اس گمراہی کے حوالے سے، جو کہتا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، تو عیسیٰ تو ہیں، اب عیسیٰ زندہ ہیں. ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس کی عمر مبارک میں دنیا سے پردہ فرما چکے. عیسائیت کا سوال یہ کہ اگر کوئی آج ہدایت کا متلاشی ان 2 مکاتب کی طرف دیکھے تو عیسیٰ زندہ ہیں، نبی آخر الزمان انتقال کر چکے. اب یہ آنے والا کس سے رہنمائی لے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے مکتب سے ان کے خیال میں، یا ختمی مرتبت کے مکتب سے؟ اس نے سوال کو ایسے بنایا کہ ایک سو رہا ہو، ایک بیدار ہو، بیٹھا ہوا ہو، اور دور سے کوئی مسافر راستہ پوچھنے کے لیے ان 2 کے پاس پہنچے. ایک کو سوتا ہوا دیکھے اور ایک کو بیٹھا ہوا جاگتا ہوا دیکھے، تو راستہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے سے کہ جاگنے والے سے؟ غور کیجئے گا بات کے اوپر. جب یہ سوال کیا گیا کہ اگر کوئی ہدایت کا متلاشی آئے، کوئی راستہ پوچھنے والا آئے، تو یہ 2 شخصیات ہیں، ایک سو رہے ہیں گویا کہ انتقال کر چکے یا سو رہے ہیں،
ایک بیٹھے ہوئے بیدار ہیں، راستہ پوچھتا ہے، کس سے پوچھے گا؟ جاگنے والے سے کہ سونے والے سے؟ تو لا محالہ جواب کیا ہونا چاہیے اس کا؟ جاگنے والے سے۔ اور یہیں سے عیسائیت نے اپنے مسئلے کو مضبوط کرنا چاہا کہ دیکھو جاگنے والا بتائے گا راستہ۔ یعنی آج کے دور میں آسمانی مکتبوں میں اگر کوئی مکتب راستہ بتا سکتا ہو تو وہی مکتب ہے نا جس کا ہادی زندہ ہو۔ ارے مان لیجئے امام مہدی علیہ السلام کو، ورنہ سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ گرچہ یہ عیسائیت کا اشکال اہل ایمان علماء نے بہت آسانی کے ساتھ حل کر دیا۔ کہنے لگے کہ راستہ پوچھنے والا راستہ پوچھے گا سونے والے سے۔ عیسائی علماء پریشان ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ سو رہے ہیں، اسے کیسے پوچھے گا؟ جواب میں اہل ایمان علماء نے جواب اس طرح بیان کیا کہ سونے والا چونکہ سو رہا ہے اور بیٹھا ہوا جو جاگ رہا ہے وہ بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر جاگنے والے کو خود راستہ معلوم ہوتا تو اس کے انتظار میں کیوں بیٹھتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بھی اس کے انتظار میں اٹھے تو راستہ پوچھے، تو آنے والے کو بھی راستہ پوچھنا ہے تو اس کا ہی انتظار کرنا ہوگا جو راستہ بیان کرنے والا۔ اب یہ مسئلہ اور روایات سے ہم قریب کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور روایات میں ان عبد الرحمن بن مسلمۃ الجریری قال قلت لأبی عبداللہ، کہتے میں نے پوچھا ابی عبداللہ سے کہ یوبخون ویکذبون ان نقول ان صیحتین تکونان یقولون من این تعرف المحقۃ من المبتلۃ اذا کانت؟ قال فماذا تردون علیہم؟ قلت ما ترد علیہم شیئا۔ قال قولوا يصدق بها اذا كان من يؤمن بها من قبل ان اللہ عز وجل افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع۔ ترجمہ، راوی کہتا ہے میں نے امام کی خدمت میں سوال کیا کہ جب ظہور کے زمانے سے پہلے دو آسمانی ندائیں بلند ہوں گی تو اس کے بارے میں برادران سرزنش کرتے ہیں اس بات کی اور جھوٹا قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کیسے معلوم ہوگا کہ حق کی آواز کون سی ہے اور باطل کی آواز کون سی ہے؟ پہچان کیسے ہوگی؟ دو آوازیں آئیں گی زمانہ ظہور کی علامتوں میں سے، آسمانی آواز، تو دو آوازیں ہوں گی، ایک الگ ایک الگ۔ پہچان کیسے ہوگی؟ کون سی آواز آواز حق ہے اور کون سی آواز آواز باطل ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا، تم ان کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، ہم کیا جواب دیں ان کو؟ تب امام نے ارشاد فرمایا کہ کہہ دو ان کے اس اعتراض کے جواب میں جو اللہ کا فرمان ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ہدایت پر چلنے والے کو زیادہ پہچان رہے، وہ تصدیق کرنے والے کہ افمن یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کون کرے گا؟ جو حق کو پہچاننے والا، بنسبت اس شخص کے جسے خود ہدایت کی خبر نہ ہو، خود محتاج ہدایت ہو۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں یہ آ گئی۔ ایک اور روایت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس ہے، ان الانبیاء والائمہ
یوفقہم اللہ ویؤتیہم من مخزون علمہ وحکمہ ما لا یؤتیہ غیرہم فیکون علمہم فوق علم اہل الزمان فی قولہ تعالی. ارشاد فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام کہ انبیاء اور ائمہ اللہ کی طرف سے موفق کیے جاتے ہیں، ان کو یہ توفیق عطا ہوتی، ان کو عطا کیا جاتا ہے. اللہ اپنے خزانے سے علم دیتا ہے، اپنے خزانے سے حکمت دیتا ہے. ایسا علم اور ایسی حکمت ما لا یؤتیہ غیرہم، جو ان کے غیر کو نہیں دیے جاتے. فَيَكُونُ عِلْمُهُمْ فَوْقَ عِلْمِ أَهْلِ الزَّمَانِ، پس ان کا علم تمام اہل زمانہ کے علم سے بلند تر رہتا ہے. فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اعتبار سے کہ أَفَمَنْ يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ، زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جو حق کی طرف ہدایت کر رہا ہو. دو حدیثیں ہو گئی. اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کی خدمت مقدس میں، عن ابی جعفر فی قولہ، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان. فرماتے فَأَمَّا مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ فَهُمْ مُحَمَّدٌ وَآلُ مُحَمَّدٍ مِّن بَعْدِهِ، وَأَمَّا مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَهُوَ مَنْ خَالَفَ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ أَهْلَ بَيْتِهِ مِنْ بَعْدِهِ. ارشاد فرمایا کہ من یہدی الی الحق سے مراد حضرت ختمیہ مرتبت اور ان کے بعد آل محمد علیہم السلام، اور من لا یہدی الا ان یہدیٰ سے مراد مخالفین اہل بیت، چاہے وہ قریش میں سے ہوں یا غیر قریش میں سے. ارے کوئی چچا ہو کہ بھتیجا، سسر ہو کہ داماد، بیوی ہو کہ بیوی کا بھائی، رشتہ اور ہے، ہدایت کا منصب اور ہے. امام علیہ السلام نے مسئلے کو واضح کر دیا کہ اس میں مراد ان سے کہ جو من یہدی الی الحق ہیں، بعد ختم یہ مرتبت آل محمد مراد ہے. اور لا یہدی الا ان یہدیٰ سے مراد وہ افراد کہ جو مخالفین اہل بیت ہیں، رسول خدا کے بعد، چاہے وہ قریش میں سے ہوں یا غیر قریش میں سے. اب قطعاً ہادی لباس بشریت میں خداوند عالم کی طرف سے دلائل عقلی اور نقلی کے ساتھ بحث نبوت و امامت جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے، ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، اسباب اور مسببیات قرار دیے. اس عالم میں اسباب بھی ہیں اور مسبب پروردگار عالم، مسبب پروردگار، اسباب اور مسبب قرار دیے. امر ہدایت میں پروردگار نے اپنی طرف سے ایسے افراد کا انتخاب کیا کہ جو ہدایت کی ذمہ داری کو پورا کرنے والے. سورہ مبارک ابراہیم آیت نمبر 1، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. کتاب آپ پر نازل کی گئی تاکہ آپ انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آئیں. تو ہادی کون بنائے؟ اسباب خدا کی طرف سے اس نے عالم کو عالم اسباب قرار دیا، خود مسبب بنا، مسبب قرار دیا تمام تر معاملات کو. تو ہدایت کا سبب کون ہوگا؟ اسے خدا بنائے گا. اور بعثت نبوت کیا چیز سوائے اس کے ایک نظام خدا نے بنایا. جب نبوت اس کی طرف سے
تو نبوت کی جانشینی بھی اس کی طرف سے، پہلا نقطہ۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ، خداوند متعال اس آیت میں جو واسطے ہدایت کو بیان کر رہا ہے، یہ دو افراد کے درمیان ایک تقابل پیش کیا جا رہا ہے۔ اب عقل فیصلہ کرے گی۔ آئیے ہم مثال لے آتے ہیں اپنے عام مثالوں میں سے کہ جناب آج کل تو راستہ بتانے کے لیے بہت سے طریقے اختیار کیے گئے کہ گوگل میپ سے آپ راستہ معلوم کر لیتے ہیں، آپ کو ایڈریس کی پن بھیج دی گئی اور آپ نے اسے فالو کیا، گوگل کھولتے ہوئے وہاں سے آپ گھر پہنچ گئے۔ اگر نیٹ بند ہو جائے تو آپ نہیں پہنچ سکیں گے، یا کوئی اگر ایسا آپ کو پرانے زمانے کے انداز میں بتانے والا اسے خود نہیں معلوم ہو تو جتنا چلائے گا۔ ہمیں تو اس کی مثالیں بہت سی معلوم ہیں۔ عرفات کے میدان میں مکے سے عرفات پہنچنے کے لیے، عرفات سے منی پہنچنے کے لیے ڈرائیور بے خبر، اگر معلم کی طرف سے مرشد اور گائیڈ بھی بے خبر مل جائے تو حاجیوں کا اللہ حافظ، کہ آدھا گھنٹے کا سفر 4 گھنٹے میں، 6 گھنٹے میں، 8 گھنٹے میں۔ بات واضح ہو رہی؟ تو یہ بالکل آسان سی مثال ہے کہ اب فیصلہ عقل نے کرنا ہے، کس کی اتباع کرو گے؟ جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے وہ زیادہ حقدار ہے، یا وہ جو خود محتاج ہدایت وہ حقدار ہے؟ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ان ماہ مبارک رمضان کے دروس کی برکت سے، توسل کے ساتھ، کہ کبھی ایسا ہوا کہ آل محمد کسی دروازے پر گئے ہوں مسئلہ پوچھنے کے؟ کبھی نہیں ہوا۔ اور ہمیشہ ایسا ہوا کہ جب امت کو، خلفاء کو، بادشاہان کو، علماء کو جب بھی ضرورت پڑی تو راستہ پوچھنے کے لیے آئے در اہل بیت پر، اور جب در اہل بیت پر آئے تو اہل بیت اطہار نے راستہ بیان کیا۔ عملاً بھی یہ بات ثابت ہے کہ راستہ بتانے والے اہل بیت اطہار۔ اور اب جب بات راستے کی آئی تو ایک مثال مہدویت کے عنوان پر ایک ایسے شخص کی ملاقات امام زمان، اور یہ تمام ملاقاتیں میں آپ کی خدمت میں کتاب بحار الانوار سے ہی پیش کر رہا ہوں۔ ایک پورا باب قرار دیا امام کے ملاقات کے واقعات کا۔ آج ملاقات نمبر 22، غانم کشمیری کا تلاش حق میں سفر۔ کہتے ہیں محمد بن علی بن محمد بن حاتم نے عبداللہ ابن جعفر سے، انہوں نے محمد بن جعفر فارسی سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل بن بلال سے، انہوں نے زہری مسرور بن عاص سے، اور انہوں نے مسلم ابن فل سے روایت کی۔ ان کا بیان یہ تمام حوالے مل گئے کہ میں کوفے میں ابو سعید غانم بن سعید ہندی کے پاس جانے لگا۔ ہندی کشمیری۔ جب میری آمد و رفت کوئی عرصہ ہو گیا تو میں نے اس کے حالات دریافت کیے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ خبر ملی تھی۔ اس نے بتایا کہ میں ہند کے قریب کشمیر کے ایک شہر، کشمیر کے ایک علاقے کا باشندہ ہوں۔ میں ان 40 آدمیوں میں سے ہوں جو بادشاہ کے مصاحب تھے، توریت، زبور، انجیل کی تلاوت کرتے، اس سے معلومات حاصل کرتے۔ ایک دن ہم لوگوں نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ کا آپس میں تذکرہ کیا اور کہا کہ ان کا ذکر ہم نے ان کتابوں کے اندر پڑھا ہے، لہٰذا ان کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ چنانچہ میں اس کام کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ کہتا ہے یہ ابو سعید غانم بن سعید کشمیر کا رہنے والا، کہ میرے پاس مال و زر کافی تھا، مگر ترکی رہزنوں نے مجھے لوٹ لیا، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے بھی نہ چھوڑے۔ پھر میں وہاں سے چل کر کابل اور بلخ جا پہنچا،
اس وقت وہاں کا حاکم ابن ابی شور تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا کابل اور بلغ اور بتایا کہ میں کس غرض سے چلا ہوں۔ یہ سن کے اس نے اپنے تمام فقہا علماء کو مجھ سے مناظرے کے لیے طلب کر لیا۔ میں نے ان فقہا سے، علماء سے پیغمبر کی ذات کے متعلق سوالات کیے۔ انہوں نے کہا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رحلت ہو چکی۔ میں نے پیغمبر کا نسب پوچھا تو بتایا ان لوگوں نے کہ قبیل قریش میں سے تھے۔ میں نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ آپ یہ بتائیے کہ ان کے بعد ان کا جانشین کون ہوا؟ تو خلافت کے عنوان سے نام لیے گئے۔ کہتا ہے ابی سعید کہ میں نے ان سے کہا کہ مگر میں نے اپنی کتابوں میں تو پڑھا کہ ان کا ابن عم، ان کی بیٹی کا شوہر، ان کے فرزندوں کا والد حضرت کا خلیفہ ہوگا، تم جو کچھ اور کہتے ہو۔ یہ سن کر علماء اور فقہا نے وہی بات کہی کہ جناب اس شخص نے شرک کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا، لہٰذا اپنے حاکم سے کہا جناب اس کی گردن اتارنے کا حکم دے دیجیے۔ میں نے کہا میں ابھی اپنے سابقہ دین پر باقی ہوں، جب تک مجھے دلیل نہ ملے گی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ جواب سن کر بلخ کے حاکم نے حسین بن شکیب کو بلا لیا کہ آپ اس سے مناظرہ کریں۔ انہوں نے کہا امیر آپ کے اطراف پہلو میں اتنے سارے علماء بیٹھے ہوئے، آپ ان کو حکم دیں کہ اس سے مناظرہ کر لیں۔ امیر نے کہا میرا حکم ہے کہ اس کو تنہائی میں لے جا کر سمجھاؤ۔ حسین بن شکیب کہتے ہیں کہ میں تنہائی میں لے کے گیا اس کو، تو میں نے ان سے بھی پیغمبر کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا جیسا ان علماء فقہا نے آپ کو بتایا ہے درست ہے، واقعاً وہ ہمارے نبی ہیں، بس فرق یہ کہ آپ کے خلیفہ وہ افراد نہیں بلکہ حضرت کے ابن عم ہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ کی بیٹی فاطمہ کے شوہر، آپ کے بیٹوں کے والد ہیں۔ میں نے کہا پھر تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ پھر مجھے امیر کے پاس لے جایا گیا، یہ کشمیری شخص کا واقعہ پڑھ رہا تھا، اور میں نے اس کے سامنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ پھر مجھے امیر بلخ نے حسین ابن شکیب کے ساتھ بھیج دیا، انہوں نے مجھے فقہ سمجھا دیا۔ ایک دن میں نے سوال کیا حسین سے کہ میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ حضرت کا ایک خلیفہ ہوگا تو اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنا جانشین و خلیفہ چھوڑ کر جائے گا، بتائیے ہر ایک نے جانے سے پہلے کس کو چھوڑا؟ اور آج کون ہے؟ حسین نے سب کے نام لیے، ایک کے بعد ایک 11 اماموں کے نام لیے، 11 امام تک پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، تم دریافت کرو، تلاش کرو ان کو۔ غانم کہتے ہیں کہ میں پھر پہنچا بغداد۔ ایک دن نہر کے کنارے ٹہلتا ہوا جس کام کے لیے آیا سوچ رہا تھا کہ ایک شخص نے آ کر مجھ سے کہا چلو تمہیں تمہارے مولا نے بلایا ہے۔ اس کے بعد مجھے لے کر وہ تمام محلوں سے ہوتا ہوا ایک مکان بلکہ ایک باغ کے اندر پہنچا۔ میں نے دیکھا ہوں میرے مولا امام عصر علیہ السلام بیٹھے ہوئے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو بزبان ہندی مجھ کو میرا نام لے کے سلام کیا، کچھ کلام کیا، اور ان 40 آدمیوں کے متعلق جو کشمیر میں ہوتے تھے ہر ایک کا نام لے کر ان کی خیریت دریافت کی۔ فرمایا کہ تم اس سال اہل قم کے ساتھ حج کا ارادہ کر رہے ہو، مگر اس سال نہ جاؤ بلکہ خراسان چلے جاؤ اور آئندہ سال حج کر لینا۔ یہ فرما کر ایک رقم کی تھیلی آپ نے مجھے عنایت کی، یہ تمہارے اخراجات کے لیے، اور اب بغداد میں کسی کے گھر مت جانا اور ہماری اس ملاقات کا کسی سے تذکرہ مت کرنا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد غانم چلا گیا خراسان، اور اس کے بعد اگلے سال حج کے لیے پہنچا، اور فراغت حج کے بعد قم نہیں گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔
بس بات تمام ہو گئی۔ امام سے ملاقات کی تمنا لیے ہوئے کوئی کشمیر سے چلا ہو تو پہنچ جاتا ہے، اور آپ آئیے فرش عزا تک آ جائیے کہ زہرا کا لال یہاں بھی مل سکتا ہے، کہ جب کبھی فرش عزا پر امام کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں تو فرزند زہرا رونے کے لیے چلے آتے ہیں۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت گفتگو تمام، اور خاص طور سے جب حضرت عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو میرا زمانے کا امام اپنے چچا کو رونے کے لیے چلا آتا ہے۔ واہ غربت! کون عباس جن کے زخمی سر کو امام نے گود میں رکھ کے فرمایا تھا، بھیا جب سے پیدا ہوئے آج تک مجھے بھائی کہہ کر آواز نہیں دی، عباس آج حسین چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھائی کہہ کر آواز دے۔ بس عباس فریاد کرتے تھے، روتے تھے، آقا غلام غلام میں بھائی نہیں ہو سکتا۔ امام نے فرمایا عباس آج تمہیں تمہارا امام حکم دیتا ہے بھائی کہہ کر آواز دے لو۔ خدا معلوم کس طرح زبان عباس سے بھائی کا لفظ ادا ہوا ہوگا۔ مقتل نے اتنا بتایا، ادھر جملہ ادا ہوا، اے میرے مظلوم بھائی، ادھر روح عباس رخصت ہو گئی۔ حسین عباس کی لاش کو فرات کے کنارے چھوڑ کر چلے، وصیت یہی تھی آقا میری لاش کو خیمے میں لے کر نہ جائیے گا، یہ سکینہ سے وعدہ کیا تھا پانی پلائیں گے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وعليه المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليك